تاریخ انسانی میں جتنے انقلابات آئے ہیں اس کے اثرات ملک کی حدود سے باہر نکل گئے. انقلاب ایران کے اثرات ملک کی حدود سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اس پر تو میں نے بڑی لمبی بحث کی تھی. لیکن یہ کہ میرے نزدیک ایران کا انقلاب ایک ٹرو ریولوشن نہیں ہے، حقیقی انقلاب نہیں ہے. اس معنی میں تو انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہو گئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، یہ تو ایک انقلاب ہے. لیکن اصل میں جو حقیقی انقلاب ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی نئی آئیڈیالوجی، نیا نظریہ یا پرانا نظریہ ہو تو ری انٹرپریٹیشن کے ساتھ جدید اس کی شرح ہو، اور اس کی دعوت پر ایک پارٹی قائم ہو اور اس پارٹی کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو. کیونکہ وہاں یہ تھا کہ جو بھی ان کے عقائد تھے یعنی شیعوں کے، اور ان عقائد ہی کی بنیاد پر علماء کا کاڈر پہلے سے موجود تھا، کوئی پارٹی وجود میں نہیں آئی. اور کانگلومریشن آف پارٹیز، بہت سی جماعتوں نے مل کے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، سب جمع ہو گئے اس میں، سیکولر بھی اور مذہبی بھی اور لبرل بھی اور آرتھوڈاکس بھی سب جمع ہو گئے، لیفٹسٹ بھی اور رائٹسٹ بھی. اسی طریقے سے وہاں بھی سب جمع ہو گئے تھے. اینٹی شاہ موومنٹ تھی، وہ علماء بھی تھے اور مجاہدین خلق بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کمیونسٹ تودے پارٹی بھی تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہ وہ تو عین وقت کے اوپر آ کر جو ہے وہاں علماء نے اسے ہائی جیک کر لیا، اس لیے کہ ان کی ایک منظم طاقت تھی. یہاں پر ہائی جیک کر لیا اینٹی بھٹو موومنٹ کو، جس کو کہ نظام مصطفیٰ کا بپتسمہ دیا گیا تھا، اسے فوج نے ہائی جیک کر لیا. کو بائی آرمی اینڈ کو بائی کلرجی ان ایران، کو بائی آرمی ان پاکستان. یہ دونوں بڑی پیرلل، متوازی اور ہم عصب طریقے تھے. تو اس معنی میں وہ ٹرو ریولوشن تھا ہی نہیں، وہ اسی شیعیت کے اندر ہی دھس کر رہ گیا ہے. اگر یہ واقعتاً اس سے بالا تر ہوتا، یا یہ کہ شیعیت کی بھی کوئی ایسی تعبیر کی گئی ہوتی کہ جو سنیوں کے لیے بھی ایک درجے میں قابل قبول ہو جاتی کہ ٹھیک ہے اس حد تک. تو مثلا یہ کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، اب میں جب گیا تھا ایران تو وہاں ان سے گفتگو ہوئی وہاں کے علماء سے. اب وہاں دو ہیں، ایک تو یہ سخت جو آرتھوڈاکس ویو ہے، خالص کٹر شیعہ ویو، وہ تو یہ ہے کہ وہ غاصب تھے، ابو بکر عمر عثمان غاصب. ظاہر بات ہے کوئی سنی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد کیسے تعاون ہوگا. ایک یہ ہے کہ نہیں صاحب، حقدار تو پہلے دن سے حضرت علی تھے، لیکن جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو گویا کہ انہوں نے اپنا حق ان کو تفویض کر دیا، تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. اور پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی. اب اگر یہ ہے، اس حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہاں تک اگر جائے، جیسے زیدی شیعہ ہیں، زیدی شیعہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ افضل تمام صحابہ میں حضرت علی ہیں اور اصل حقدار وہ تھے، لیکن اگر وہ طے ہوا اس وقت تو امت نے ابو بکر عمر عثمان کو بھی جو کیا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں وہ قبول کرتے ہیں. اب اس جگہ پر تو آ کر ہم جمع ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے افضلیت اور مفضولیت کے معاملے میں، لیکن یہ کہ غاصب کہیں گے تو کیسے جمع ہوں گے. اب چونکہ وہ کٹر شیعیت کی بنیاد پر، چاہے بعد میں نعرے تو انہوں نے لگائے لا شیعیہ، لا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، نعرے تو بڑے لگائے، لیکن چونکہ آیت اللہ خمینی صاحب کی کتابیں موجود تھیں اور ان میں جو کٹر ترین جو عقائد ہیں اہل تشیع کے وہ درج ہیں، لہذا پھر سنیوں کے لیے تو ناقابل قبول ہو گئے. تو انہوں نے کوشش کی اس ایران کے انقلاب کو کہ ایکسپورٹ کریں، اور ایکسپورٹ ہو سکتا تھا پاکستان میں یا عراق میں. ایک تو یہ کہ دونوں ملک ملحق تھے، اور دوسرے پاکستان میں بھی شیعہ اقلیت، چاہے بڑی چھوٹی اقلیت ہے لیکن مؤثر کافی ہے، اور وہاں عراق میں تو اقلیت نہیں اکثریت میں تھے شیعہ، 55% شیعہ ہیں عراق کے اندر. لیکن ہوا یہ ہے کہ دونوں جگہ پر بھی وہ ناکام ہو گئے. یہاں کوشش ہوئی تھی کچھ، اور اسی کے رد عمل میں پھر سپاہ صحابہ وجود میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس نام سے کوئی تنظیم موجود نہیں تھی. یہاں کے اہل تشیع نے کوشش کی تھی کہ انقلاب ایران کو یہاں امپورٹ کر لیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا. وہاں یہ ہوا کہ صدام حسین نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ جو بادشاہ تھا آپ کا ظالم بدماش، آپ بھی کہتے ہیں کہ شیطان تھا، اس نے ہم پر ایک ٹریٹی مسلط کی تھی زبردستی. یہ ہوئی تھی لیبیا کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایرانیوں نے یہ کیا کہ کردوں کی مدد کی اور کردوں سے بغاوت کرا دی عراق کے اندر. اب اس ڈیورس میں، اس یعنی جبر کے اندر
پھر عراق نے صلح کی ایران کے ساتھ، اور ایران کا شط العرب پر ایک حق تسلیم کر لیا۔ ان کا جھگڑا چلا آ رہا تھا کہ شط العرب جو ہے یہ کس کے حق ہے، یہ دریا جب دونوں مل جاتے ہیں دجلہ اور فرات تو یہ ایک بہت بڑا جو دریا بن جاتا ہے، اس میں کس کا حق ہے؟ شط العرب کہلاتا ہے وہ۔ تو اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ ایران کا ہے یا عراق کا ہے، یا دونوں کو درمیان میں سمجھا جائے تو آدھا اس کا آدھا اس کا، کیا کہا؟ اس میں ایک ٹریٹی جو ہے مجبوراً عراق کو ماننی پڑی دب کر۔ تو اس بادشاہ نے ہم پر ظلم کیا تھا، زبردستی ہم پر ایک ظالمانہ معاہدہ ٹھونس دیا تھا، اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کے والد ظالم تھے، انہوں نے کسی پڑوسی پر ظلم کیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہ پڑوسی آ جاتا ہے کہ دیکھیے بھائی آپ کے والد نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرے گھر کا اتنا ٹکڑا جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں شامل کر لیا تھا اپنی زمین میں، تو دیکھ لیجئے آپ جائزہ لے لیجئے، اگر میرا مطالبہ ٹھیک ہے تو وہ واپس کر دیجیے۔ تو ایک شریفانہ طرز عمل تو یہ ہوتا کہ اچھا بھائی لاؤ ثابت کرو، کہاں ہیں تمہارے کاغذات، لاؤ پیمائش کرتے ہیں، ہمارے کاغذات کون سے ہیں، واقعتاً ہماری حد کہاں آتی ہے، تمہاری کہاں آتی ہے۔ ایک یہ کہ اگر نہیں، نو نیگوشیشن۔ بس یہ ہوا ہے کہ صدام نے کہا کہ ری نیگوشیٹ کیجئے کہ ہم پر ایک ظلم کیا گیا تھا، زبردستی کا ایک معاہدہ ہم پر ٹھونس دیا گیا تھا، اس کو ری اوپن کرے اور اس کے بارے میں جو ہے فیصلہ کریں اثر نو۔ خمینی صاحب نے اٹھا کر پھینک دیا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، گویا کہ اب یہ تو خالص نیشنلزم ہو گیا، پھر حق کی بات تو نہ رہی۔ لہذا گویا کہ پھر وہ جنگ شروع ہوئی ہے صدام کے ساتھ، اور پھر صدام نے چاہے وہ مغربی ممالک اور جو عرب بادشاہ ہیں اور جو امارات ہیں ان کی شہ پر جنگ کی ہے، اس لیے کہ خطرہ سب کو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ایرانی ریولوشن جو ہے یہ کہیں ادھر بھی نہ آ جائے، عراق کی طرف آ جائے، سعودی عرب کی طرف آ جائے، خطرہ تو سبھی کو ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ تو پوری دنیا میں ڈنکا بج گیا تھا، ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، یہ موٹے موٹے جو ہیں اسپیشل ایشوز ٹائم اور نیوز ویک کے شائع ہوئے تھے۔ تو پھر یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ کی وجہ سے پھر معاملہ جو ہے وہ گویا کہ صدام نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اس لیے یہ انقلاب جو ہے چونکہ یہ خالص نہ تو شیعیت کی حدود سے باہر نکل سکا اور نہ نیشنلزم کی حدود سے باہر نکل سکا، تو یہ تو در حقیقت خالص قومی قسم کی ان کی مذہبی حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو اس معنی میں یہ ٹرو ریولوشن نہیں تھا۔ حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم۔ حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاء اور آزمائش اور مصائب کا، کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے، اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبته، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر اس کو ظاہر کر دے گی۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی۔ لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے، وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا۔ چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةِ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے وہ ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْض فِي الْأَرْض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں، 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔
وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا، یہ بالکل تشخیص بام ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی روایت کی بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے وہ، اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ بہت سے ہوئے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے۔ میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا
تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا اس کے مطابق کہ ان کو غلام نہیں بنایا گیا، تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے. دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق فیوقعون للمہدی یعنی سلطانی. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ 3 سالڈ مسلم